بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2153 ہے، اور آج سورۃ المنافقون کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم غافل نہ کر دے تمہیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے، ذالک یہ کام، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، الخاسرون خسارہ پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ دوسری بات، جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ بزرگان محترم، دولت و طاقت اور دوسری جانب اولاد، یہ دو چیزیں ہیں جس پر عموماً لوگ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو دولت اور طاقت اور اولاد پر گھمنڈ کرتے ہوئے ان منافقوں اور کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ہی عزت والے ہیں اور ہم ہی بڑے رتبے والے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حرکت سے ایمان والوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، دیکھو تمہیں بھی تمہاری دولت اور تمہیں تمہاری اولاد ان منافقوں اور کافروں کی طرح اللہ سے اور اللہ کے اس دین سے دور نہ کر دے۔ تم دنیا تو کماؤ، اولاد بڑھاؤ، لیکن ان چیزوں کو کبھی اللہ کی محبت پر اور اس کے احکامات پر غالب آنے نہ دو۔ تمہارے دل میں سب سے پہلے دین و ایمان کی اہمیت ہو، تمہارے دل میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت ہو، اس کے احکامات کی اہمیت ہو۔ اس لیے کہ جس پر اللہ کی اطاعت اور ذکر کے بجائے دنیا غالب آ جاتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور جس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی، یقیناً وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ اسے وہاں ہمیشہ ذلت، عذاب اور رسوائی میں رہنا ہوگا۔ لہذا تم لوگ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کبھی غرور، گھمنڈ اور تکبر میں نہ پڑنا، اور اپنی دولت کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دینا، بلکہ ہر حال میں مفلسی میں بھی اور مالداری میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے رہنا، یہی کامیابی کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور یاد بس جاتی ہے، اس دل میں دنیا کبھی گھر بنا نہیں سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ سے میری امت کے وہ نیک لوگ مراد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے
اور پانچوں فرض نمازوں سے غافل نہیں کرتے۔ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد فرض نمازیں ہیں، جیسا کہ حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نماز کو ترک مت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں اپنے وقت پر نماز پڑھ لو، ورنہ بعد میں اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔